بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 19 میں ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ ٹاپک ہے ڈیفیسٹ ان دا بجٹ۔ ٹھیک ہے، بجٹ ڈیفیسٹ پہ ہم بات کر رہے تھے اور ہم یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح پرابلم ہوتی ہیں میجرمنٹ میں اور پبلک بجٹ ڈیفیسٹ۔ ٹھیک ہے، سو یوزولی ہم جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ڈیفائن کس طرح کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دا گورنمنٹ بجٹ ڈیفیسٹ اکول ٹو گورنمنٹ اسپینڈنگ مائنس گورنمنٹ ریونیو۔ ٹھیک ہے، سو وین دیئر از این ایکسس آف ایکسپینڈیچر اوور ریونیو، سو دا ایکسس آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اوور ریونیو از نون ایز بجٹ ڈیفیسٹ۔ ٹھیک ہے، سو یوزولی ہم جو اس کو میجر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی مائنس آر جو ہوتا ہے اس کو ہم کرنٹلی میجرمنٹ کہتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، سو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کچھ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اس مختلف ویوز ہیں۔ ایک ویو یہ ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ ریئل ٹرم میں لینا چاہیے نہ کہ نامنل ٹرم میں۔ اس پر ہم نے پچھلے ویڈیو میں بات کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم نامنل ٹرم میں لیتے ہیں تو جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اوور اسٹیٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا پرابلم اس میں جو ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے پرابلم نمبر 1 پڑھا تھا۔ پرابلم نمبر 2 جو ہے دیٹ از کیپٹل ایسٹس۔ سو واٹ از کیپٹل ایسٹ؟ کیپٹل ایسٹ کیا چیز ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو کچھ اکانومسٹ کا ویو یہ ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی مائنس آر لینا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ بارونگ کرتی ہے نا، ٹھیک ہے، جب بھی بارونگ کرتی ہے تو اس کو ہم دو چیزوں سے دیکھتے ہیں، ایسٹ سے اور لائبلٹی سے دیکھیں گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ ایسٹ اور لائبلٹی سے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، so when we are talking about the budget deficit, so we will have to know the government asset as well as its liabilities۔ دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ گورنمنٹ کے ایسٹس کتنے اور لائبلٹیز کتنی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو ملانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسٹس اور لائبلٹی اگر یہ دونوں برابر ہیں تو ہم کہیں کہ بجٹ از کیپٹل بجٹ، اس کو دوسرا نام دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بیلنس میں ہے۔ ٹھیک ہے، سو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسٹ اینڈ لائبلٹیز کیا چیز ہیں گورنمنٹ کی اور اس کو کس طرح بجٹنگ میں پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، سو گورنمنٹ ایسٹس جو ہیں، ایسٹس کوئی بھی اگر گورنمنٹ لون لیتی ہے، کوئی بارونگ کرتی ہے تو وہ اس سے جو بھی ایسٹ بناتی ہے، خریدتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا ایسٹ ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل برج بناتی ہے، سڑک بناتی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی اور چیز بناتی ہے تو وہ اس کا ایسٹ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور لائبلٹی کیا ہوتی ہے؟ لائبلٹی یہ ہے کہ وہ اس کو پے کرنا ہوتا ہے، وہ لون۔ سو certainly individual and firm treat asset and liability symmetrically۔ جس طرح انڈیویجول کے لیے ایسٹ اینڈ لائبلٹیز ہوتی ہے اس طرح گورنمنٹ کے لیے بھی ہوتی ہے۔ when a person borrow to buy a house، ٹھیک ہے، وہ اس نے قرض سے گھر لے لیا تو وہ ایک سائڈ پہ ہاؤس جو ہے وہ ایسٹ ہو گیا اور بارو جو ہے وہ اس میں ری پیمنٹ کرنی ہے تو اٹ از لائبلٹی۔ سو وی ڈو ناٹ سے دیٹ ہی از رننگ اے بجٹ ڈیفیسٹ۔ ٹھیک ہے، بجٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے، ایک اس پہ لون لیا ہے، لون سے اس نے کیا کیا ہے؟ ہاؤس لیا ہے، تو یہ دونوں ایکول ہو گئے۔ اگر وہ ہاؤس بیچ کے دوبارہ کر لے گا تو وہ ایکول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دونوں کیا ہو جائے گا؟ ایکول ہو جائے گا۔ سو اسی طرح انسٹیڈ وی آفسیٹ انکریز ان ایسٹ دا ہاؤس اگینسٹ دا انکریز ان ڈیٹ۔ تو جو مورگیج ہوتا ہے یا جو چیز ہم اس کے لیے قرض لیتے ہیں گھروں کے لیے ایکسیٹرا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک سائڈ پہ ایسٹ ہوتا ہے، ایک دوسری سائڈ پہ لائبلٹی ہوتی ہے۔ اگر یہی چیز ہم نے بجٹ کے لیے کر لی، گورنمنٹ کے لیے کر لی، تو گورنمنٹ کیا کرے گا؟ گورنمنٹ کے بجٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ کیپٹل بجٹنگ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کیپٹل بجٹنگ۔ اگر ہم گورنمنٹ کے بجٹ میں ایسٹ اینڈ لائبلٹیز کو شمار کریں تو اس بجٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ کیپٹل بجٹنگ کہیں گے۔ A budget procedure that accounts for asset as well as liability is called capital budgeting۔ ٹھیک ہے، because it take into account change in capital۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل suppose that government sells one of building۔ فار ایگزامپل حکومت ایک بلڈنگ بیچ دیتی ہے، ٹھیک ہے، جب بلڈنگ بیچ دے گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ قرض ادا کرے گا۔ فار ایگزامپل if a government sells a building،
بلڈنگ اس نے بیچ دی، اس کے پاس پیسے آ گئے، وہ پیسے قرض میں اس نے دے دیے. جب قرض میں دے دی تو جو عام ڈیفیسٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ ڈیٹ ہوتا ہے، وہ ڈکریز ہوگا. گورنمنٹ ڈیٹ کیا ہو جائے گا؟ وہ ریڈیوس ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ ریڈیوس ہو جائے گا. اوکے. سو اگر یہ کیپٹل کوئی ایسٹ بیچتا ہے حکومت تو گورنمنٹ کا ڈیٹ ڈکریز ہوتا ہے. لیکن اس کا کیپٹل بجٹ، اس کا ایسٹ اینڈ لائبلٹیز وہ کیا رہتی ہے؟ ایکول رہتی ہیں. کیونکہ ایک سائڈ پہ اس نے ایسٹ بیچ دیا، دوسری سائڈ پہ اس نے قرض اتار دیے، تو اس کا کیپٹل بجٹ جو ہوگا وہ بیلنس ہوگا انڈر کرنٹ بجٹ. کرنٹ بجٹ میں کیا ہوگا؟ ریونیو مائنس ایکسپینڈیچر جو ہوتا ہے، جی مائنس آر. دا ڈیفیسٹ از لوور انڈر دا کیپٹل بجٹنگ. کیپٹل بجٹ میں کیا ہوگا؟ وہ ایکول ہوگا، کیونکہ گھر بیچ دیا تو اس نے لون ادا کر دیا. تو اگر فار ایگزامپل لون لے گا اور لون لینے سے گھر خرید لے گا، ٹھیک ہے، تو وہ ایکول ہوگا. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ بعض اکانومسٹ کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ کیپٹل بجٹنگ کی بات ہونا چاہیے رادر دین سمپل کرنٹ بجٹ ڈیفیسٹ لینے کی بجائے. ٹھیک ہے. اب اس میں تھوڑی سی پرابلم یہ ہو جاتی ہے، ڈیفیکلٹی یہ ہوتی ہے کیپٹل بجٹنگ میں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کون سے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر میں چلے جائیں گے. کون سے، یعنی آیا تمام ایکسپینڈیچر جو ہوں گے وہ اس سے ایسٹ کنورٹ ہوگا، یعنی کون سی چیز ایسٹ کو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے. فار ایگزامپل شوڈ دا انٹرسٹیٹ ہائی وے، ٹھیک ہے، سسٹم بی کاؤنٹڈ ایز ایسٹ اور ناٹ. ٹھیک ہے. آپ کی کوئی سی مطلب کوئی بھی حکومت جس سے چیز خریدتی ہے کیا وہ ایسٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سو یہ ایک اس میں پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے. سو یہ سیکنڈ پرابلم کیا چیز ہے؟ سیکنڈ پرابلم یہ آ گئی کہ ہم نے کرنٹ بجٹ کی بجائے ہم نے کیا شمار کرنا ہے؟ ہم نے شمار کرنا ہے کیپٹل بجٹنگ. ٹھیک ہے. اچھا جی، تیسرا پرابلم جو ہے دیٹ از انکاؤنٹڈ لائبلٹیز. دا تھرڈ پرابلم از انکاؤنٹڈ لائبلٹیز. نو واٹ از اے لائبلٹی؟ لائبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پے کرنا ہے، آپ کے ذمہ واجب الادا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک چیز ہے، مختلف سرکاری ملازمین اور بھی جتنے حکومت کے ملازمین ہوتے ہیں، تو جب وہ ان کو پیمنٹ کرتی ہے، تنخواہ دیتی ہے، تو ان سے پینشن کے مطابق پینشن کے لیے کچھ فنڈ روک لیتی ہے. ٹھیک ہے. پینشن کے لیے فنڈ روک رہتی ہے. ٹھیک ہے. کنٹریبیوشن ہوتی ہے یہ ملازمین کی طرف سے. ٹھیک ہے. وہ روک لی جاتی ہے. اب یہ جو روک لی جاتی ہے تو سرکاری ملازمین، یہ جو بھی گورنمنٹ کے ملازمین ہوتے ہیں، یہ ریٹائر ہوتے ہیں یوزولی ایک مدت کے بعد. 50 سال کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں، 60 سال کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں. اس کی ایج جب 60 سال ہو جاتی ہے تو ریٹائر ہوتے ہیں. اب یہ پیسے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ جو پیسے ہر مہینے کاٹتے ہیں، حکومت کاٹتی ہے، یہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ تو یہ پیسے حکومت کے پاس پڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کو استعمال کرتی ہے. تو یہ پیسے یوزولی اٹ از اے بارونگ ٹو دا گورنمنٹ. اٹ از واٹ؟ اٹ از بارونگ ٹو دا گورنمنٹ. لیکن یعنی اٹ از اے لائبلٹی آف دا گورنمنٹ، کیونکہ لائبلٹی یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو بعد میں پے کرنا ہوتا ہے. حکومت میں جب بندہ ریٹائر ہو جائے گا تو پے کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ چیز گورنمنٹ ڈیٹ میں شمار نہیں ہوتی. یہ چیز گورنمنٹ ڈیٹ میں شمار، یعنی بہت سے سرکاری ملازمین یا گورنمنٹ کے ملازمین سے پیسے کٹتے ہیں اور وہ ڈیفیسٹ میں شمار نہیں کیے جاتے، تو وہ شمار کرنا چاہیے. اسی طرح دوسری چیز جو ہے دیٹ از سوشل سیکیورٹی. بہت سے ملازمین سے فنڈ کٹتے ہیں سوشل سیکیورٹی کے نام پہ. ٹھیک ہے. پینشن بھی سوشل سیکیورٹی ہے، اور بھی مختلف کے فنڈز ہوتے ہیں، مثال اولڈ ایج بینیفٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بے روزگاروں کے لیے ہوتے ہیں، اس کے لیے ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ڈیتھ، ایک ملازم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیورنگ سروس، اس کے لیے پیمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مختلف قسم کی سوشل سیکیورٹی کے پیمنٹس بھی پینشن کے علاوہ کاٹی جاتی ہیں. تو یہ بھی اسی طرح اس کی ایگزامپل جو ہے یہ کس کی ہے کہ یہ لائبلٹیز ہیں اور گورنمنٹ اس کو ایز اے ڈیٹ شمار نہیں کرتی. تو یہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ڈیفیسٹ میں یہ شمار نہیں ہوتی. سو ڈیفیسٹ میں یہ شمار، کرنٹ ڈیفیسٹ میں یہ شمار نہیں کی جاتی. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے. سو یہ 3 پرابلم ہو گئے. چوتھی پرابلم جو ہے دیٹ از دا بزنس سائیکل.
ٹھیک ہے. چوتھی پرابلم ہے بزنس سائیکل. اب بزنس سائیکل کیا پرابلم ہے؟ یوزولی جب بزنس سائیکل آتے ہیں تو ٹھیک ہے اکانومی بوم میں ہوتی ہے، ریسیشن میں. اگر ریسیشن میں اکانومی ہو تو ریسیشن میں کیا ہو جاتے ہیں؟ کاروبار کم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کاروبار کم ہوتے ہیں، روزگار کم ہوتا ہے. تو یہاں پر گورنمنٹ کے ریونیو کم ہو جائیں گے، کیونکہ روزگار کم ہے، ریونیو کم ہو جائیں گے تو کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، تو کاروبار کے جو کارپوریٹ پروفٹس ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو تمام کاروبار کم ہو جاتے ہیں. تو جب کم ہو جاتے ہیں ریونیو کم ہوگا گورنمنٹ کا، یعنی ٹیکسز کم ہوں گے. جب ٹیکسز کم ہوں گے تو ابھی تو گورنمنٹ نے ایکسپینڈیچر کرنی ہے، جی تو آپ حکومت نے کرنی ہے. تو جب جی کرنی ہے اور ریونیو کم ہو گئی تو آپ کا ڈیفیسٹ کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. تو ریسیشن میں گورنمنٹ کا ریونیو جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جی بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے. اب حکومت نے کوئی فسکل پالیسی میں چینج نہیں کیا. یہ چینجز آٹومیٹک آئے ہیں. کیا آئے ہیں؟ آٹومیٹک چینجز آئے ہیں. ٹھیک ہے، سو ریسیشن میں پبلک ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے اور بوم میں پبلک ڈیفیسٹ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے، کہ ریونیو بڑھ جاتا ہے، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. ابھی جب ریسیشن ہوگا تو ان امپلائڈ لوگوں کو بھی پیسے دینے ہوں گے. ٹھیک ہے، ان امپلائڈ لوگوں کو پیسے ہوتے ہیں تو ریسیشن میں یہ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے، بوم میں کم ہو جاتا ہے. اب اس کو آٹومیٹکلی حکومت نے کوئی پالیسی نہیں کی، حکومت نے کوئی فسکل پالیسی چینج نہیں کی. پھر بھی یہ چینجز آ رہی ہیں ڈیو ٹو ٹریڈ سائیکل. بجٹ ڈیفیسٹ میں ٹریڈ سائیکل کی وجہ سے چینج آ سکتے ہیں. اب اس کو دیکھنے کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ اس کو دیکھنے کے لیے ٹو سالو دس پرابلم گورنمنٹ کیلکولیٹ سائیکل کا ایڈجسٹڈ بجٹ ڈیفیسٹ. حکومت کیا کرے گی؟ جو حکومت معلوم کرے گی اسٹڈی اسٹیٹ آف کیپٹل. اسٹڈی اسٹیٹ آف کیپٹل معلوم کرے گی، اور اس اسٹڈی اسٹیٹ آف کیپٹل کو ہم کیا کہیں گے؟ فل امپلائمنٹ بجٹ. اس میں جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا نا اسٹڈی اسٹیٹ میں معلوم کرے گی، اور اس میں بجٹ ڈیفیسٹ معلوم کرے گی. اس میں جو بجٹ ڈیفیسٹ معلوم ہو جائے گا تو اس کو اگر اس سے زیادہ ڈیفیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، یا اس سے کم ڈیفیسٹ ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ جی ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے یا ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم اس کو سائیکلکل ایڈجسٹڈ بجٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ 4 قسم کے پرابلمس ہیں جو بجٹ ڈیفیسٹ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس کو شمار کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یوزولی ہم کہتے ہیں کہ موسٹ ٹیک دیز میجرمنٹ پرابلم سیریسلی بٹ اسٹل ویو دا میجرڈ بجٹ ڈیفیسٹ ایز یوزول انڈیکیٹر آف فسکل پالیسی. لیکن چونکہ ہم اس کو ٹھیک ہے یہ پرابلم سیریس ہے، لیکن اسٹل جو ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اٹ از اے گڈ انڈیکیٹر آف دا فسکل پالیسی. فسکل پالیسی کے لیے ہم اس کو اسی کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ.